السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ روحانی سوالات کے حوالے سے آج کا جو سوال ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ گھر میں رکھے ہوئے کپڑوں کو خود بخود کٹ لگ جانا یا خون کے چھینٹے گرنا گھر کے اندر، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کیا کپڑوں کا خود بخود کٹنا یا خون کے چھینٹے گرنا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے یا جنات کے اثر کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے؟ یعنی دو باتیں پوچھی گئی ہیں، ایک تو یہ ہوتا کیوں ہے کپڑوں کا خود بخود کٹنا یا خون کے چھینٹے گرنا، دوسری بات کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو جہاں تک پہلی بات ہے کہ کپڑوں کا کٹ جانا اور خون کے چھینٹے گرنا، دیکھیں آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ گھروں کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کپڑے رکھے تھے، الماری کے اندر لٹکائے تھے یا کپڑوں کو دھو کے چھت پہ خشک ہونے کے لیے ڈالا تھا، تو بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی ذریعہ کے ان کپڑوں کو کٹ لگے ہیں۔ کوئی اوپر جانے والا نہیں، چھت پہ دائیں بائیں سے کوئی آنے والا نہیں۔ جیسے ایک خاتون نے ذکر کیا کہ گھر کی چھت پہ کپڑے دھو کے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں خشک ہونے کے لیے، تو کہتے ہیں کپڑے اتارنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا ایک قمیض ہے، اس کے سامنے سے ایسے جیسے باقاعدہ کینچی کے ساتھ کسی نے کاٹا ہوا ہوتا ہے، تو دو پیسز کیے ہوئے تھے کپڑے کے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ کوئی بھی اوپر جانے والا نہیں، گھر کے اندر کوئی بچہ نہیں جو کینچی سے کاٹ دے کچھ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مشین کے اندر کپڑے جو ہے وہ دھونے کے لیے ڈالے ہیں تو مشین کے اندر آ گئے یا کھنچ گئے، یا گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے کبھی ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے، وہ اس بات کی طرف نہیں، بلکہ باقاعدہ ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے کپڑے کو اس طرح پکڑ کے کسی نے کینچی کے ساتھ کٹ لگائے، یا جیسے ریزر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے اس طرح سے نشان لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ کسی کا کام ہے، یعنی کھچاؤ کے ساتھ یا اس طرح سے کپڑے پھٹ جانا وہ مراد نہیں، باقاعدہ کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح اس کا نشان ہوتا ہے، چکور کے انداز میں، تکون کے انداز میں کٹے ہوئے کپڑے ملنا۔ اب الماری ہے تو ابھی صبح دھو کے رکھے ہیں، یعنی لٹکائے ہیں پریس کر کے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ہینگ کیے ہوئے جو بعد میں ملتے ہیں تو وہ کٹے ہوئے ملتے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ پھر اسی طرح خون کے چھینٹے بھی گرتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو سامنے کوئی گوشت والی چیز نہیں ہے جس سے خون نکلے، تو بلڈ جو ہے وہ ایک دم سے کپڑوں کے اوپر گرتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے اندر خصوصاً دروازے کے سامنے یا گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ پہ یا گاڑی کے نیچے خون ایسے گرا ہوا ملتا ہے، جبکہ دائیں بائیں سے کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی چیز لے کر نہیں آئے، نہ کوئی باہر نکالی ہے ایسی جس کی کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو اس جگہ سے خون ملنا۔ یا جیسے ایک شخص نے بتایا کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا، ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو شیشے بند ہیں، نہ سامنے کوئی ہے نہ دائیں طرف سے کوئی سورس، کوئی ذریعہ نہیں، تو کپڑوں کے اوپر ایسے خون گر جانا۔ تو یہ جو خون کے چھینٹے گرتے ہیں خود بخود، اس کا کیا ہے؟ تو یہ کپڑوں کے کٹنا اور خون کے چھینٹے گرنا، اس کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی پہ جادو کروایا گیا ہو گھر والوں کو متاثر کرنے کے لیے، اس وقت بھی اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسے اسپیسیفک کوئی نشانیاں نہیں ہیں کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ جادو کی ہی وجہ سے ہے۔ بعض دفعہ آسیب زدہ گھر ہو، یعنی جنات جو ہیں گھر کے اندر جو رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ انسانوں کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح کی اذیت تکلیف یہ دے سکتے ہیں، اگرچہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے لیکن یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ کپڑوں کا کاٹنا، گھر کے اندر چیزیں لا کے پھینک دینا، گوشت پھینک دینا، دالیں، اس طرح کی چیزیں لا کے گھروں کے اندر سری ملنا، خون کے چھینٹے گرنا، خون باقاعدہ بہتا ہوا ملنا، تو یہ جادو کی وجہ سے آئے ہوئے جنات بھی اس طرح کر سکتے ہیں، یا آسیب زدہ گھر ہو تو اس میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آزمائش بھی ہوتی ہے، اس کے عقیدے کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے وہ ڈرتا ہے، بد عقیدگی کرتا ہے، برے لوگوں کے پاس جاتا ہے، غلط طریقے سے علاج کرتا ہے، یا وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جادو، جنات، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو شریعت نے جو اصول دیے ہیں، ان کے تحت انسان اپنے لیے
حفاظت تلاش کرے، حصار بنائے اپنا، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات کے اثر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کے علاج پر بھی غور کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہو اس میں یہ کرنا ہے کہ ایک جگ پانی لیں، اس کے اندر 7 بیری کے پتے ڈال لیں، تھوڑا سا کٹ لگا لیں ان کو، یا ہاتھ کے ساتھ، چھری کے ساتھ چاہے، پانی کے اندر ڈال دیں اور اس پر سورۃ فاتحہ 7 دفعہ تلاوت کریں، آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھیں، پھر اسی طرح سورۃ صافات، سورۃ یاسین سے اگلی سورت ہے اس سورت کی پہلی 10 آیتیں 3 دفعہ، سورہ حشر 28ویں پارے میں اس سورت کی آخری 3 آیتیں 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ طارق 30ویں پارے میں اس سورت کی 3 دفعہ تلاوت کریں، اور سورہ فلق ناس 7 دفعہ پڑھیں، اور اسی طرح درود ابراہیمی یہ 3 دفعہ پڑھ کے اس پانی پہ دم کریں۔ دم کرنے کا انداز یعنی تھتکارنا ہے، پھونکے نہیں ماریں، تھتکاریں، ہلکے ہلکے تھوک کے ذرات پانی کے اندر ملیں۔ اب اس پانی کا گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ ایک طریقہ تجربے میں ہے، وہ چیز میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس پانی کا جو چھڑکاؤ کرنا اس طرح ہو کہ اب گھر کے جو داخلی خارجی دروازہ ہے اس طرف سے دائیں طرف سے شروع کریں، اور گھر کی جو چھتیں ہیں، کونے ہیں، ان کے اندر بسم اللہ کہہ کے چھڑکاؤ کریں، اور اسی طرح پورے گھر میں سے، کمروں میں سے گھومتے ہوئے آپ پھر دوبارہ دروازے کی طرف بائیں طرف آ جائیں اور چھڑکاؤ کریں۔ تو یہ 7 دن تک کریں، صبح بھی پانی چھڑکاؤ کریں اور شام بھی پڑھائی 1 مرتبہ ایک دن میں کریں۔ تو یہ 7 دن تک یہ عمل کریں۔ اسی طرح گھر کا کوئی فرد گھر میں 1 مرتبہ دن میں کسی وقت بھی 3 دفعہ اذان کہیں، تھوڑی سی اونچی آواز سے کہ گھر میں اذان کی آواز ہے، 3 مرتبہ اذان کہیں، تو یہ 7 دن تک عمل کریں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتری کریں گے۔ اور ایک بات اور جو قابل غور ہے، آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سے سارے وہ معاملات دیکھیں گے کہ جو انسان کو تنگی کا باعث بنتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے ہیں، یعنی آپ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی لحاظ رکھیں۔ گندگی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ شیاطین گھروں کے اندر بسیرا کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جن گھروں کے اندر میوزک بہت زیادہ بجتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے میوزک کا، ان گھروں کے اندر بھی شیاطین آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میوزک اگر ہے اس کو ختم کر دیں۔ گھر کے اندر اگر تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں تو تصویروں کا لٹکانا بھی شیاطین کو دعوت دینا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو تصویریں نہ ہوں، گھر کے اندر اگر کتا ہے اس کو نکال دیں، وہ بھی رحمت دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میوزک نہ ہو، تصویریں جیسے میں نے بتایا، تو ان چیزوں پر بھی غور کریں۔ پھر اسی طرح حلال اور حرام کے حوالے سے دیکھنا، حرام کی آمیزش رزق کے اندر ہو تو بھی انسان پر پریشانیاں بہت زیادہ آتی ہیں، اس حوالے سے بھی غور کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھائی روزانہ کرتے رہیں لیکن نماز اور جو صبح و شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں وہ آپ پڑھیں ہی نہ۔ تو علاج کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات پر بھی غور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان تنگیوں سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہو۔